ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بیدر سے آ رہی خبر ہے، شاہین ادارہ جات کی تعلیمی کارکردگی کے معترفین میں دن بدن اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملک کی مایہ ناز اور باوقار یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی شاہین ادارہ جات کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہی ہے۔ تاریخی حیثیت کے حامل اس عظیم درسگاہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو اس برس کا قومی سر سید ایکسیلنس ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ 17 اکتوبر کو سر سید ڈے کی مناسبت سے AMU میں ایک باوقار تقریب میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو اس ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ ایوارڈ ایک توصیفی صنعت اور 1 لاکھ روپے نقد پر مشتمل ہوگا۔ ناظرین گرامی، ایک بہت ہی بہترین خبر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شاہین کے سلسلے میں ہم لگاتار آپ لوگوں کے سامنے خبریں بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو اس ایوارڈ کے اور اہم ترین ایوارڈ کے ملے جانے پر جو ہے سیدھی بات بھی ان کی خدمت میں تہ دل سے پوری ٹیم کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ AMU کے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پچھڑے اور پسماندہ طبقات میں تعلیمی انقلاب برپا کرنے کے اعتراف میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو اس ایوارڈ سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر اظہر کی قیادت والی جیوری ٹیم کی سفارش پر AMU کی وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام کو منظوری دی ہے۔ اس جیوری میں پروفیسر انیس الرحمن، پروفیسر AR قدوائی، پروفیسر امتیاز حسنین، پروفیسر شافع قدوائی بھی شامل ہیں۔ سر سید اسٹڈیز، ساؤتھ ایشین اسٹڈیز، اردو ادب، تاریخ عہد وسطیٰ، سماجی اصلاحات، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، صحافت، بین المذاہب مذاکرات، تعلیمی میدان اور دیگر متعلقہ شعبہ حیات میں خدمات کے اعتراف میں یونیورسٹی ہر سال یہ ایوارڈ دیتی ہے۔ AMU کے جاری کردہ پریس ریلیز میں شاہین ادارہ جات کی تعلیمی خدمات کا مختصر جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق 1989 میں قائم کیے گئے شاہین ادارہ جات کے تحت فی الحال 500 سے زائد اساتذہ کرام کی نگرانی میں کم از کم 20,000 طلباء زیر تعلیم ہیں، اور UPSC جیسے مقابلہ جاتی امتحانات کی کوچنگ بھی، جسے نیٹ اور JEE اور ادارہ فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر حفظ القرآن پلس، مدرسہ پلس جیسے منفرد تعلیمی پروگرام بھی چلائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ساتھ تنزانیہ کے پروفیسر فیصل دیوجی کو بین الاقوامی سر سید ایکسلنس ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا، یہ خبر بھی آئی ہے۔ تعلیمی میدان میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے اختراعی تجربوں اور کامیابیوں کا ہر کوئی معترف رہا ہے، اور اس ضمن میں انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح کے لاتعداد ایوارڈ سے سرفراز کیا جا چکا ہے۔ ایک دہے قبل ڈاکٹر عبدالقدیر کو گلبرگہ یونیورسٹی اعزازی ڈاکٹریٹ سے سرفراز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹک حکومت کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ کرناٹک راجیہ اتسو ایوارڈ سے بھی آپ کو سرفراز کیا جا چکا ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی 2 دہائی قبل ہی آپ کو تعلیمی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ان سب کے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے قدیم و تاریخ حیثیت کے حامل ادارے کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو سر سید جیسے عظیم شخصیت کے نام سے منسوب ایوارڈ یقینی طور پر ایک سنگ میل مانا جا رہا ہے۔ AMU کی جانب سے اس ایوارڈ کے اعلان کا کرناٹک پڑوسی ریاستوں کے تعلیمی اداروں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ خبر کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی شاہین ادارہ جات کو ہیڈ کوارٹر بیدر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شاہین کا اسٹاف ایک دوسرے کی مبارکباد دیتا دیکھا گیا ہے۔ ایوارڈ کے اعلان کے وقت ڈاکٹر عبدالقدیر بیرون ملک سفر پر تھے۔ آج واپسی کے ساتھ ہی ان کے دفتر پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ بیدر کے ساتھ ساتھ پوری ریاست کرناٹک پڑوسی ریاستوں کے تعلیمی اداروں کی ذمہ داروں کے AMU کو اس اعلان حقدار بحق رسید قرار دیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شاہین ادارہ جات بیدر سے اب تک 5,000 سے زائد طلباء فری گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کر چکے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے اس تعلیمی ادارے کے طلباء قومی سطح کی 1% فری گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں۔ شاہین کی وجہ سے ہزاروں خاندانوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ایک گھر سے 3 ڈاکٹرز کے کم از کم 300 مثالیں موجود ہیں۔ اس تعلیمی ادارے سے کئی ایک ناقابل یقین نتائج سامنے آئے ہیں۔ سماج کی انتہائی پسماندہ، غریب، پچھڑے ہوئے طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی یہاں سے MBBS فری گورنمنٹ سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ خاص کر مدرسے سے آئے ہوئے طلباء جنہوں نے کبھی اسکول کی سیڑھی نہیں چڑھی تھی، ویسے طلباء بھی شاہین کے طرز تعلیم کے بعد MBBS، BDS، BTech، BE، LLB مکمل کر کے قوم و ملت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فی الحال ملک کی 16 ریاستوں میں 110 سے زائد تعلیمی ادارے شاہین کی نگرانی میں چل رہے ہیں، جہاں طلباء کو عصری و دینی تعلیم کے
حسین امتزاج سے سنوارا جا رہا ہے، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی تربیت کا بھی خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مدرسوں کو بھی مین اسٹریم سے جوڑنے کے لیے شاہین، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور کرناٹک کے محکمہ اقلیتی بہبود کے اشتراک سے کئی شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو ہے تفصیلات تھیں جو اس وقت شاہین کے سلسلے میں آئی تو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ آئیے دیگر کچھ خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کف سیرپ سے ہونے والے اموات میں اضافہ جاری، اب تک مدھیہ پردیش میں 22 اور راجستھان میں 3 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ ایسے میں ہر طرف یہ کی بحث جاری ہے کہ آخر کف سیرپ چھوٹے بچوں کے لیے کس حد تک محفوظ ہے۔ اس درمیان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس معاملے میں ہندوستان سے سوال کیا ہے کہ جن کف سیرپ کے استعمال سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، کیا انہیں دوسرے ممالک میں بھی بھیجا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹیرف بم نے کئی ممالک کی معیشتوں کو بری طرح متاثر کیا۔ ان ممالک میں ہندوستان میں شامل ہے۔ اب ہندوستان کو ایک بڑی خوشخبری ملی ہے۔ خبر ہندوستان کی دواساز کمپنیوں سے منسلک ہے۔ راحت بھری یہ خبر سامنے ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جنرک دواؤں پر ٹیرف عائد کرنے کے منصوبے کو فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ فتح پور کی رہائشی دلت نوجوان ہری اوم والمیکی کو 1 اکتوبر کو چوری کے الزام میں بھیڑ نے پیٹ کر قتل کر دیا تھا، جس نے پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ اس قتل کے معاملے پر کانگریس پارٹی نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور انصاف کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ قتل معاملے میں مزید 2 افراد کو گرفتار کر لیے جانے کا دعویٰ یہاں کی پولیس کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی معاملے پر جمعرات 9 اکتوبر کو سماعت ہوئی۔ جسٹس سوریا کانت کی صدارت والی 2 رکنی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ تمام فریق کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کارروائیوں کے نتائج کے باوجود ایک چیلنج یہ ہے کہ حتمی لسٹ سے باہر رکھے گئے تقریباً 3.67 لاکھ لوگوں کو اپیل کرنے کے حق کو یقینی بنایا جائے۔ عرضی گزاروں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن اپیل دائر کرنے کا وقت کم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اسے مناسب تصور کرتے ہیں۔ بہار میں اسمبلی کی 243 سیٹوں کے لیے 6 اور 11 نومبر کو 2 مراحل میں ووٹنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی 7 ریاستوں کی 8 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخاب بھی 11 نومبر کو ہے۔ غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخاب کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی سرگرمیاں بھی تیز ہو چکی ہیں۔ ادھر دلت اور آدیواسی تنظیموں کے قومی کنفیڈریشن کے صدر اشوک بھارتی نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بہار میں دلت طبقہ بدستور حاشیے پر ہے، اب وہ تبدیلی کے لیے بے چین دکھائی دے رہا ہے۔ دلت کیا چاہتے ہیں کہ عنوان سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبوں میں دلتوں کی حالت نہایت خراب ہے اور ریاست میں انہیں ترقی کے عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ ادھر بہار میں ایس آئی آر کی تکمیل کے بعد اب مغربی بنگال میں ایس آئی آر کا عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن کے افسران کو احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن کی ٹیم کو مغربی بنگال کے مشرقی مدنا پور میں عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ٹیم مشرقی مدنا پور کے کولا گھاٹ کے دورے پر گئی۔ اس دوران سناتنی برہمن سماج نے ایس آئی آر خصوصی گہری نظرثانی کے معاملے پر الیکشن کمیشن سے اختلاف کیا ہے اور احتجاج کیا ہے۔ اتر پردیش کانگریس نے جمعرات کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی تعریف کرنے پر بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آخرکار آئین کو بدلنے کی منشا رکھنے والی بی جے پی اور منوادی نظریے کے حامل آر ایس ایس کو حمایت دینے کی پالیسی صاف طور پر واضح کر دی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری انچارج شعبہ مواصلات جے رام رمیش نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ رد عمل پر شدید تنقید کی، جس میں انہوں نے غزہ میں ہونے والے تازہ واقعات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو جیسے ظالم کی بلا شرط تعریف کی تھی۔ اتر پردیش کی صنعتی راجدھانی کانپور میں بدھ کو روز ہوئے دھماکے سے افراتفری مچی ہوئی۔ انتظامیہ کی ناک کے نیچے ہوئے اس واقعے نے پولیس کی کارکردگی پر بھی سوال کھڑے کر دیا۔ پولیس کی لاپرواہی کے خلاف کارروائی بھی تیز ہو چکی ہے۔ دریا اثنا ایس ایچ او مول گنج سمیت 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سی او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ادھر مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر میں بی کام کے طالب علم امت کمار اس کے ساتھیوں کے ذریعے ایک بڑا دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا، جس نے پولیس کو حیران و پریشان کر دیا۔ پولیس کی شکایت موصول ہوئی کہ امت کمار لوگوں کو سینیمی کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پر سرمایہ کاری کرنے اور 16% منافع کے ساتھ رقم واپس کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ہریانہ کیڈر کے سینئر آئی پی ایس افسر وائی پورن کمار کی خودکشی نے ہلچل مچا دی۔ ان کی موت کے ایک دن بعد ان کی آئی اے ایس بیوی امنیت پی کمار نے ہریانہ کے ڈی جی پی سمیت سینئر افسران کے خلاف سنگین شکایت درج کرائی ہے۔ ادھر گجرات کی ضلع گرسومناتھ کے ساحلی شہر اونا میں اجتماعی عصمت دری کا ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 3 افراد نے مبینہ طور پر 24 گھنٹوں کے اندر ایک 50 سالہ بیوہ کے ساتھ 2 بار عصمت دری کی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے بدھ کے روز 3 مشکوک ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پی پی چودھری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہندوستان کے پہلے وفد کے رہنما، پالی کے رکن پارلیمنٹ اور ایک ملک ایک انتخاب کے بارے میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین نے بدھ کو اقوام متحدہ کی تیسری کمیٹی میں عام بحث کے دوران ہندوستان کا موقف پیش کیا
انہوں نے پاکستان کے جبر اور پروپیگنڈے کے ریکارڈ کو ایک کے بعد ایک بے نقاب کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا اٹوٹ اور لازم و ملزوم حصہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی برسلز میں نمایاں مونتسیرا کارس نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انسانی المیہ کا رخ بدلنے کا واحد مؤثر طریقہ قابض اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے ترجمان نے جمعرات کو بتایا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے پہلے مرحلے کے معاہدے کے اعلان کے بعد تقریباً 1,70,000 ٹن انسانی امداد غزہ کی پٹی کی داخلے کا منتظر ہے۔ فلسطینی علماء کونسل نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کوئی احسان یا رعایت نہیں بلکہ فلسطینی قوم کی صبر و استقامت، سیاسی و میدانی اتحاد اور مزاحمت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جس نے اپنے قومی اصولوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اعلان کیا کہ اس نے قابض اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ بندی اور فلسطینی عوام پر مسلح جارحیت کے خاتمے سے متعلق معاہدے کے فریم ورک کے تحت طے شدہ معیار کے مطابق فلسطینی اسیران کی فہرستیں جمع کرا دی ہیں۔ دنیا بھر میں جمعرات کی صبح حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ بندی معاہدے پر مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ متعدد عالمی رہنماؤں، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں نے اسے تاریخی معاہدہ قرار دیتے ہوئے اس پر فوری اور مکمل درآمد کی اپیل کی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔